بلوچستان مرڈر کیس کی مزید ڈیولپمنٹ بتائیے. ان کی جو والدہ ہے بارو بی بی کی گل جان، ان کی طرف سے اور ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں ادھر صورتحال نا تھوڑی سی اس لیے عجیب ہے کہ نہ تو بانو بی بی کے مقتولہ کے لواحقین میں سے کوئی مدعی ہے اور اس کیس کو پرسو کر رہا ہے بانو بی بی کے قتل کو لے کے، جی. اور نہ ہی احسان اللہ کے خاندان سے اور اس کے قبیلے سے کوئی مدعی ہے اور اس کیس کو پرسو کر رہا ہے قاتلوں کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے. یہ ایک میں آپ کو بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، بدقسمتی بتا رہا ہوں ٹھیک. کہ ان دونوں جو قبائل ہیں اور ان کے جو خاندان ہیں، ان کی طرف سے اب تک جو ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سزا کو جائز سمجھ رہے ہیں اور اس فیصلے کو درست قرار دے رہے ہیں. جیسے کہ گل جان جو ہیں بانو بی بی کے والدہ، ان کا ہم نے وہ بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے، اور ساتکزئی قبیلے کے جو سردار ہے شیرباز خان، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جرگہ نہیں ہوا تھا، اور یہ جو ہے نا ایک کہانی ہے من گھڑت، اور تنگ آ کے ہم نے ایک خاندان کی سطح پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی بیٹی کو قتل کر دینا جی. اور اس کا جو ایک آشنا جس کو کہہ سکتی ہیں احسان اللہ، اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. تو وہ ہم نے کر دیا، تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ہم نے فیملی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا گھر پہ، تو اب پرسو نہیں کیا جا رہا. ولنگلی یہ اسٹیٹمنٹ پاس ہو رہی ہے یا ہاں، ریلکٹنٹلی؟ یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آیا کہ ان کے اوپر پریشر ہے جس کی کہیں نہ کہیں سے ہمیں اطلاعات مل بھی رہی ہیں کہ جو مذکورہ قبیلہ ہے ان کے جو سردار ہیں اور ان کے جو بڑے ہیں، ان کی طرف سے اس فیملی پہ، اس خاندان پہ بے پناہ پریشر ہے. اور والدہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے، ایسی صورتحال میں آنا جب قبر کی مٹی بھی ابھی نہیں سوکھی اس کی بیٹی کی، تو یہ ایک خاصا مشکوک معاملہ ہے. مگر یہاں پہ صورتحال یہ ہو گئی ان کے ساتھ کہ یہاں جو ایف آئی آر ہے وہ پولیس کی مدعیت میں کاٹی گئی ہے، ریاست مدعی ہے. تو اب یہاں پر قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی پروسیڈنگ ہونی ہے اور قانون کے مطابق سزا ہونی ہے. اس بات سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا کہ دونوں قبیلوں اور دونوں مقتولین کے جو خاندان ہیں وہ اس کیس کو پرسو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر جرگا سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹ وڈ بی آنسریبل obviously. ظاہری بات ہے، اس پہ جرگا وہ جواب دہ ہے. جی. اور شیرباز خان سے ظاہری بات ہے کہ انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے. جی. اور یہ تو گل جان بی بی کا کہنا ہے نا کہ جرگا نہیں ہوا. تو اگر شیرباز خان اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جرگا ہوا ہے اور میں نے جرگا کیا ہے اور میں نے گواہوں کی جو ہے نا گواہی شہادتوں کی روشنی میں نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو پھر گل جان جو ہے نا وہ پھنسے گی اور ان کا سٹیٹمنٹ اچھا. ادروائز جو ہے اگر آپ دیکھیں تو مقتولہ کی ماں یہ قتل اپنے سر پہ لے رہی ہے اور سردار کے سر سے اس قتل کو اتار رہی ہے اور ہٹا رہی ہے کہ سردار کا قتل سے تعلق نہیں، قتل تو ہم نے فیصلہ کیا تھا. تو پھر تو وہ دیکھیں نا، اگر جرگا سسٹم کو وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں یا ان کے اندر جو فیصلہ کرنے والے سردار ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا، تو پھر جو مارنے والا پورا گروپ ہے جو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی کہنے سے تو آیا. ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ تو آیا. تو اب دو چیزیں نا کہ وہ واقعی فیملی ممبرز کے فیصلے کے بعد آیا جی یا جرگے کے فیصلے کے بعد آیا. لیکن میرا نہیں خیال کہ جب فیملی میں، خاندان میں اگر اس طرح کا ڈیسیجن ہو سکتا ہے تو یہ اس ڈیسیجن کو ویٹ کروانے کے لیے ضرور جرگے میں لے کے گئے ہوں گے اور جرگے کے سردار کا ایک حکم نامہ اور اس پہ سٹیمپ کروا کے ایک وربل، تو پھر یہ لوگوں نے آ کے یہ حرکت کی ہوگی. اور اب تک میرا خیال ہے کہ موسٹلی اس میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایک آدھ شخص کے بارے میں اطلاع ہے جی بتائیے، جو مین کردار ہے، مرکزی کردار جو قاتل ہے، وہ ابھی کہیں چھپا ہوا ہے، وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہو سکا اور اس کی گرفتاری کے لیے متعلقہ جو پولیس ہے وہ مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسکیل پر. غزہ اور اسرائیل کے درمیان بربریت جاری ہے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں ایز اے میڈیٹر جنگ بندی کروائیں یا
کچھ مذاکرات کے ذریعے یہ جنگ ختم ہو اور امن و امان کی صورت قائم ہو. اچھا ادھر نا بڑی عجیب صورتحال ہے. جی پلیز. وہ یہ ہے کہ حماس کے مذاکرات چل رہے تھے اسرائیل کی فلسطین پر جو بربریت ہے اس کو لے کے اور جنگ بندی کے لیے سیز فائر کے لیے, اور اس حماس کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس میں امریکنز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ شامل تھے جی. ان مذاکرات میں, اور اس کا 1 2 3 4 کے قریب اس کے راؤنڈ ہوئے, دور ہوئے, اور حماس کے نمائندے مذاکرات میں جاتے رہے. جو ایک فریق کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز تھیں حماس کی تو یہ ہوگی نا کہ سیز فائر کیا جائے, جنگ بندی کی جائے, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف سے یہ آیا مطالبہ حماس کو کہ آپ کے پاس جتنے جنگی قیدی ہیں اسرائیلی ہیں اور جتنے قیدی ہیں آپ کے پاس ان کو آپ رہا کریں گے, 1 پوائنٹ, اور 2nd پوائنٹ از کہ آپ جو ہے سرنڈر کریں گے. ٹھیک. یہ جو دوسرے والا پوائنٹ ہے نا سرنڈر, یہ حماس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ گلے کی ہڈی بن گئی. اب ہو یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حماس فلسطینیوں کی شہادتیں روکنے کے حوالے سے انتہائی غیر سنجیدہ رویے کا مرتکب ہو رہا ہے, اور وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے, کہ یعنی کہ وہ اپنی ذات کو مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہاں اس پر کے بعد وہ جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسرائیل کے اور امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے براہ راست آ کے یہ کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا کہ حماس کی اس حرکت سے فلسطین میں شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے, یعنی کہ انہوں نے حماس پہ ڈال دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ دھمکی دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو کہ اب حماس کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی, اب حماس کے ساتھ گولی کی زبان میں بات ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم حماس کو ختم کر کے دم لیں گے. اب وہ دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سرنڈر کریں, مذاکرات ہو جائے, مذاکرات ہو جائیں, معاملات طے پا جائیں, اور تاکہ ادھر سیز فائر کر دیا جائے اور شہادتیں رک جائیں لوگوں کی, رائٹ, اور وہ معصوم جو بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں ان کی جانوں کو بچایا جا سکے, وہاں پہ خوراک کی فراہمی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکے. یہ تمام تر معاملات ہیں. مگر اب جو ہے نا گیند بظاہر حماس کے کورٹ میں تھا, مگر جو ہمیں اطلاعات ہیں اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گفتگو ہے تقریباً کچھ گھنٹے قبل کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ تو یہ ہے کہ حماس کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے, اور حماس خود کو مائنس نہیں کر رہا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ ہی یہ جنگی قیدی حوالے کرنے کی یقین دہانی کروا رہی ہے حماس, تو لہٰذا ان کی ذمہ داری. اچھا حماس کے اینڈ سے ضرور ان کو یہ خدشات اور تحفظات ہو سکتے ہیں کہ ایک انسیکیورٹی اور ایک بے یقینی کی صورتحال کہ اگر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں, ان کی قیدی واپس کر دیتے ہیں, تو اس بات کی گارنٹی جو ہے وہ کون دے گا کہ جنگ بندی بھی ہو جائے گی, سیز فائر بھی ہو جائے گا, اور حماس پہ بھی امریکہ اور اسرائیل نہیں چڑھ دوڑیں گے. اس بات کی گارنٹی کیا ہوگی اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا. اور دوسری طرف سے حماس کی طرف سے ابھی اس حوالے سے کچھ سالڈ سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا, لیکن حماس پہ یہ اسی طرح کا الزام ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ الزام لگایا تھا کہ ایران نے قطر پہ امریکن ایئر بیس پہ جو حملہ کیا تھا, 14 میزائل داغے تھے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پرمیشن لے کے داغے تھے.